میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا عقیدہ امامت خلافت ہے. شاید آپ کو خود پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے. آپ نے مطالعہ کیا ہے نہیں کیا. بہت سارے مولویوں کو اپنے مذاہب کا عقائد کا پتہ نہیں ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نصب نہیں کیا. قرآن مجید نے بھی کسی کو خلیفہ نصب نہیں کیا, اور طریقہ بھی نہیں بتایا کہ خلیفہ اگر آپ کوئی مسلمان نصب کرنا چاہیں وہ کس طریقے سے نصب کریں گے, اور یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کیوں نصب نہیں کرتے اپنے بات کے لیے. تو یہ بالکل محمل چھوڑ دیا ہے اور امت کو ایک حیرت اور ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دیا, اور پھر کہہ بھی دیا کہ دین کامل ہے, اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ سب سے جو اختلافی مسئلہ ہے مسئلہ امامت ہے. اور آپ کے ہاں خلیفے کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جتنا بھی فاسق ہو فاجر ہو, یہاں تک کہ کافر بھی ہو, بشرطے کہ وہ اپنے کفر کا اعلان نہ کرے, اس کی طاعت واجب ہے, اور خلیفہ برحق ہوتا ہے. شرعاً اس کی مخالفت کرنا حرام ہے, شرعاً, نہ یہ کہ مصلحتاً, شرعاً حرام. اور اس کا طریقہ انعقاد کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہ کوئی شخص وہ مرنے سے پہلے دوسرے کو خلیفہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنایا اور بتایا بھی نہیں کہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو تعین کر سکتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ کر سکتا ہے. نہ قرآن کی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث ہے, کر سکتا ہے جی. اسی طرح مثلا معاویہ نے یزید کو تعین کیا, ابو بکر نے عمر کو تعین کیا. اور آپ لوگوں نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بھی شخص کسی سے بیعت کر دے, اہل حل و عقد میں سے ایک بھی شخص کسی فاجر شخص سے بھی بیعت کرے تو وہ خلیفہ شرعی بن جاتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص تلوار کے ذریعے آ کر مسلمانوں پر مسلط ہو جائے, غلبہ حاصل کر دے, جو موجودہ خلیفہ ہے اس کو قتل کرے, اس کے بچوں کا سر کاٹ دے, سب کو ذبح کر دے, اور جو بھی مخالفت کرے اس کی زبان اس کے منہ سے کاٹ کے باہر پھینک دے. ایسے شخص بھی خلیفہ بن جاتا ہے تلوار کے زور سے. اور بنی عباس کی حکومت اسی طرح سے بنی تھی. آپ کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ 3 طریقہ ہیں انعقاد خلافت کے.